السلام علیکم everybody once again میں ہوں آپ کو ہوسٹ مظہر اقبال and you're watching the kingdom of the warrior. دوستو، قوموں کے عروج و زوال کی کہانی لوگوں کے خون سے لکھی جاتی ہے. یہ پہلی صلیبی جنگ مسلمان ہار گئے تھے اور بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر عیسائیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا. دوستو، اس وقت عرب کے اندر فاطمی حکومت کا دور تھا اور ترکی میں سلجوقی سلطنت کا دور تھا، جہاں پر سلطان کلج اور سلطان کلج ارسلان حکومت کر رہے تھے. دوستو، اس بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے عیسائیوں کے 4 لشکر 10 لاکھ کے یکے بعد دیگر آئے تھے. مسلمانوں کے لیے یہ داستان دل ہلا دینے والی اور خون کے آنسو رلا دینے والی داستان ہے. یہ وہ جنگ تھی جس میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی. خود عیسائی رائٹر لکھتے ہیں کہ یروشلم کی گلیاں ٹکنوں تک خون میں ڈوبی ہوئی تھی جب صلیبی فوجی یہاں سے گزر رہے تھے. پورے شہر میں مسلمانوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھی. اس جنگ میں مسلمانوں کو ان کے گھروں کی چھتوں سے نیچے پھینکا گیا، انہیں زندہ جلایا گیا. یہ ایسا ظلم تھا جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے، مجبور ہے. مسجد اقصی انسانی خون سے بھری ہوئی تھی. مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا. 8 دنوں تک یہ جنگ، یہ ظلم، یہ بربریہ جاری و ساری رہی. مختلف روایتوں کے مطابق لاکھوں سے اوپر مسلمان لقمہ اجل بن گئے تھے. پہلی صلیبی جنگ 11ویں صدی عیسوی کے آخر میں مسیح یورپ کی جانب سے مسلمانوں کے اوپر مسلط کی گئی طویل جنگوں کا پہلا مارکا تھا، یعنی کہ پہلی جنگ تھی. اس جنگ کا اعلان مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ اربن ثانی نے 1095 عیسوی میں کیا تھا، تاکہ بیت المقدس اور مسیحوں کے دیگر جو مقدس مقامات تھے ان کو مسلمانوں سے چھین لیا جائے. اس مطالبے کے بعد عیسائیوں کا مذہبی جنون عروج پر پہنچ گیا اور مغربی یورپ سے مزارع یعنی کہ مزدوروں سے لے کر شہزادے تک اس بڑی جنگ میں شامل ہو گئے تھے اور وہ مشرق وسطیٰ کی جانب چل پڑے. زمینی اور سمندری دونوں راستوں سے گزرنے کے بعد مسیح 15 جولائی 1099 عیسوی میں بیت المقدس کے اندر داخل ہو گئے اور مسلمانوں کا بے دریغ خون بہایا. تقریباً 70,000 مسلمانوں کو باب داؤد کے سامنے قتل کیا گیا. ان فتوحات کے بعد مسیحی یورپ نے سلطنت یروشلم اور دیگر ریاستیں قائم کی. حالانکہ یہ ریاستیں 200 سال سے بھی کم عرصہ تک قائم رہیں، لیکن یہ مشرق کی جانب مغرب کی توسیع کا نقطۂ آغاز تھا. پہلی صلیبی جنگ صلیبی جنگوں کے سلسلوں کا وہ واحد مارکا تھی، وہ واحد جنگ تھی جس میں مسیح بزور قوت بیت المقدس کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. بیت المقدس پر مسیحی قبضہ تقریباً 1 صدی تک قائم و دائم رہا، جس کے بعد مسلمانوں نے صلاح الدین ایوبی کی زیر قیادت بیت المقدس دوبارہ عیسائیوں سے واپس چھین لیا تھا. دوستو، پوپ اربن ثانی کے اعلان جہاد کے بعد 4 عظیم لشکر بیت المقدس کی فتح کا عزم لیے روانہ ہوئے. راہب پیٹر کی ماتحتی میں 13 لاکھ مسیحوں کا ایک کثیر لشکر قسطنطنیہ کے لیے روانہ ہوا. ان لوگوں نے راستے میں اپنے ہم مذہب لوگوں کو قتل و غارت اور لوٹ مار کا نشانہ بنایا. بلغاریہ سے گزرنے کے بعد یہ لوگ قسطنطنیہ پہنچے تو رومی شہنشاہ نے ان کی اخلاق سوز حرکتوں کی وجہ سے ان کا رخ ایشیا کوچک کی طرف موڑ دیا. دوستو، ایشیا کوچک یہ ترکی کے اندر ایک علاقہ ہے جسے اناطولیہ کہا جاتا ہے. جب یہ اسلامی علاقے میں داخل ہوئے تو سلجوقی حکمران کلج ارسلان نے اس کے لشکر کی کمر توڑ دی اور ان کی کثیر تعداد قتل ہوئی. صلیبیوں کی یہ مہم قطعاً ناکام رہی. صلیبیوں کا دوسرا بڑا گروہ ایک جرمن راہب گاؤسفل کی قیادت میں روانہ ہوا. جب یہ لوگ ہنگری سے گزرے تو ان کی بدکاریوں کی وجہ سے اہل ہنگری تنگ آ گئے اور انہوں نے ان کو نکال دیا. یہ جماعت بھی اسی طرح کیفے کردار کو پہنچی. صلیبیوں کا تیسرا گروہ جس میں انگلستان، فرانس اور فلانڈرز کے فوجی شامل تھے، اس مقدس جنگ کے لیے روانہ ہوئے. ان فوجیوں کے ہاتھوں میں دریائے رائن اور موزیل کے کئی ایک شہر
کہ یہودی نشانے پر تھے اور وہ یہودی ان کے ہاتھوں بڑا ذلیل ہوئے۔ یہ لوگ ہنگری سے گزرے تو اہل ہنگری نے ان کا صفایا کر کے ہنگری کی سرزمین کو ان کا قبرستان بنا دیا۔ دوستو، دریائے رائن یہ جرمنی کا ایک مشہور دریا ہے۔ دوستو، سب سے زیادہ منظم اور زبردست گروہ جو 10 لاکھ فوجیوں پر مشتمل تھا 1097 عیسوی میں روانہ ہوا، اور اس نے انگلستان، فرانس، جرمنی، اٹلی اور سسلی کے شہزادے بھی شامل تھے۔ اس متحد فوج کی کمان ایک فرانسیسی جنرل گارڈ فرے کے ہاتھ میں تھی۔ ٹیڈی دل کا یہ لشکر ایشیا کوچک کی طرف روانہ ہوا اور مشہور شہر کونیا کا محاصرہ کر لیا۔ کالج ارسلان نے شکست کھائی اور بھاگ گیا۔ فتح مند عیسائی پیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے اور انطاکیہ پہنچ گئے۔ 9 ماہ کے بعد انطاکیہ پر بھی قبضہ ہو گیا۔ وہاں کی تمام مسلم آبادی کو تہ در تہ انہوں نے ذلیل اور خوار کیا۔ صلیبیوں نے مسلمانوں پر شرمناک مظالم ڈھائے۔ بچے، بوڑھے، جوان، کوئی بھی ان سے نہ بچ سکا۔ تقریباً 1 لاکھ مسلمان مارے گئے۔ انطاکیہ کے بعد فتح مند لشکر یعنی یہ کہ عیسائی شام کے متعدد شہروں پہ اندر داخل ہوئے اور وہاں پر قبضہ کیا، اور شام کے شہر حمص پر بھی قبضہ کر لیا۔ دوستو، حمص پر قبضہ کرنے کے بعد صلیبیوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، کیونکہ فاطمیوں کی طرف سے شہر کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں کیا گیا تھا، یعنی کہ فوج زیادہ سٹرونگ نہیں تھی۔ اس لیے 15 جون 1099 عیسوی کو بیت المقدس پر ان مذہبی جنونیوں نے بڑی آسانی سے قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس کی حرمت کا کوئی لحاظ نہ رکھا گیا۔ مسلمانوں کا خوب قتل عام کیا گیا اور ان کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا گیا۔ یورپی رائٹر لکھتے ہیں کہ ان شرمناک مظالم کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں ہم۔ مسیحیوں کا مسلمانوں کے ساتھ سلوک اس رویے سے بالکل الٹ تھا جو عمر بن عبد الخطاب نے چند صدیاں پہلے بیت المقدس کی فتح کے وقت مسیحیوں کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ بیت المقدس کے ارد گرد کے علاقوں پر قبضے کے بعد گارڈ فرے کو بیت المقدس کا بادشاہ بنایا گیا اور مفتوحہ علاقے کو عیسائی مملکتوں میں بانٹ دیا گیا، جس پر طرابلس، انطاکیہ اور شام کے علاقے شامل تھے۔ دوستو، اس شکست کا سب سے بڑا سبب مسلمانوں کی باہمی نا اتفاقی تھی، بدنظمی اور انتشار کا عمل تھا۔ یروشلم پر قبضے کے بعد پوری مسلم دنیا پریشان تھی، لیکن خلیفہ اتنا کمزور تھا کہ کچھ نہ کر سکتا تھا، یہاں تک کہ وہ عیسائیوں کے عتاب سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے کوئی مدد بھی فراہم نہ کر سکا، نہ بھیج سکا۔ جلد ہی جنگ میں حصہ لینے والے تمام فوجیوں کو پورے یورپ کا سہارا مل گیا، یعنی کہ عیسائیوں کو، اور انہیں فلسطین، شام اور دیگر ہمسائے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس بے رحمانہ خون خرابے کی وجہ سے طرابلس میں مسلمانوں کا وہ نادر خزانہ بھی تباہ ہو گیا جس میں علم و دانش، فلسفہ اور سائنس کے موضوعات پر کوئی 30 لاکھ سے اوپر کی کتابیں موجود تھیں۔